السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناروا یعنی ناجائز طریقوں سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کو مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے والے اور لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ ان کے درمیان دلالی کرنے والے پر بھی لعنت ہے۔ برادران اسلام، حرام کی کمائی کھانے اور اس کو اختیار کرنے کے دونوں جہان میں نقصانات ہیں۔ آخرت میں بھی اس کا نقصان ہے، دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ آخرت کا نقصان تو آخرت میں ہی ہوگا، انسان کے سامنے اس کا رزلٹ اور نتیجہ آئے گا کہ اس نے جو کچھ کھایا ہے۔ مثلا معراج کے واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، پھر اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بہت زیادہ بڑے تھے اور ان کے پیٹوں کے اندر کیڑے مکوڑے اور سانپ چل رہے تھے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ناجائز طریقے سے کھایا کرتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے، یا یہ لوگ وہ ہیں جو رشوت اور سود کھایا کرتے تھے۔ آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ تا قیامت ہوتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پر جو رشوت لیتے یا دیتے ہیں اور جو بیچ میں پڑتے ہیں، یعنی جو دلالی کرتے ہیں، جنہیں ہم بروکر کہتے ہیں۔ دونوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے کہ دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کے اندر فرمایا گیا کہ تم لوگ آپس میں نہ تو ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھاؤ اور نہ حکام کو پیش کرو کہ وہ تمہیں دوسروں کا مال ناحق طریقے سے دے دیں۔ مثلا کوئی شخص کسی حاکم کے پاس، کوئی عہدیدار شخص کے پاس کوئی ہدیہ لے کر جائے اور دل میں نیت یہ ہو کہ ہم جو ہدیہ پیش کر رہے ہیں اس کے بدلے ہمیں فلاں کانٹریکٹ مل جائے، یا ہمیں فلاں چیز مل جائے، فلاں زمین مل جائے، فلاں کے زمین کا جو کیس چل رہا ہے اس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے۔ اس طرح سے اور بھی جو طریقے ہیں یہ طریقہ اختیار کرنا، اس کی صاف طریقے سے قرآن مجید کے اندر ممانعت فرمائی گئی۔ تو یہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اس میں رشوت دینا اور ناجائز طریقے سے مال کھانا یعنی سود کھانا، یہ دونوں ہی چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ اب معاشرے میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے، لوگوں کے حقوق مارنے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے کا جو ایک عام طریقہ رائج ہے، اسی کو رشوت کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھایا جائے یا ظلم کیا جائے، اس کو رشوت اسلام نے تعبیر کیا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں اور دونوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔
اسی طرح سے ہدیہ اور تحائف بھی قبول کرنا یا دینا یہ چیز بھی ناجائز ہے، جبکہ اس کے پیچھے کوئی ذاتی مفاد اور ناجائز طریقہ ہو۔ ویسے تو ہدیہ لینے دینے کا حکم حدیث پاک میں ہے، فرمایا تہادو تحابو، کہ آپس میں ایک دوسرے لوگ ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہدیے کا تحفے کا لین دین کرو، اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں محبت بڑھے گی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بڑے عہدے پر فائز ہے اور کوئی منصب اس کو ملا ہوا ہے، اس سے ہمیں فلاں فائدہ پہنچ سکتا ہے، ناجائز فائدہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، پھر ہم اس کو ہدیہ پیش کریں تو یہ طریقہ ناجائز ہے۔ ہدیہ یوں تو لینا دینا جائز، لیکن جب اس میں کوئی ناجائز نیت پوشیدہ ہو، مخفی ہو، تو پھر وہ ہدیہ دینا ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ مذکور ہے حدیث پاک کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اللتیح نامی ایک شخص کو قبیلہ ازد پر عامل بنا کر بھیجا۔ عامل یعنی آپ گورنر کہہ سکتے ہیں کہ گورنر بنا کر کے بھیجا۔ جب وہ بندہ وہاں سے واپس آیا ہے اپنے سارے کام کو سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد، اور جو بھی اموال یعنی جو بھی مال لے کر وہ آیا تھا جب اس نے پیش کیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ وہ مال ہے جو بیت المال کا ہے یعنی سرکاری ہے، اور یہ وہ مال ہے جو ہدیہ ہے یعنی مجھے ہدیہ ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا، فرمایا حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو میں کوئی وہ ذمہ داری دیتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری مجھے سپرد کی گئی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اگر میں اپنے انڈر کسی کو بھیجتا ہوں، کسی کام پر مقرر کرتا ہوں، اور وہ جاتا ہے وہاں سے مال لے کر آتا ہے، کہتا ہے یہ سرکاری ہے، یہ ہدیہ ہے، تو یہ اس کا کرنا شرعاً حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اس نے جو ہدیہ قبول کیا ہے اس کے دل میں نیت نہ ہو، لیکن دینے والے کی نیت کیا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہدیہ دیتا بھی ہے، کوئی شخص ہدیہ اس کو پیش بھی کر رہا ہے، خوشی سے بھی پیش کر رہا ہے، تو فرمایا کہ حکام کے سلسلے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو ہدیہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے ان کو چاہیے، یعنی ان حاکم کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر بیٹھیں اور سارے لوگ جو بھی ہدیہ دینا چاہیں وہ ان کے گھر تک پہنچاتے رہیں۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور آپ نے یہ بات سخت لہجے میں فرمائی تاکہ اس کا سلسلہ بند ہو، کسی بھی طرح کا کوئی ذرہ برابر شائبہ اور یعنی ذرہ برابر بھی کوئی شائبہ نہ پایا جائے اس بات کا کہ کوئی عہدے پر فائز ہے اور اس کو کوئی ہدیہ پیش کیا جائے، اس کے پیچھے کوئی ناجائز اور کوئی ناروا مقصد پوشیدہ ہو۔ اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا ہدایہ العمال غلول، کہ حکام جو ہدیہ وصول کرتے ہیں یہ خیانت ہے۔ آج ہم اس کا موازنہ کریں، آج جو لوگ بھی سرکاری دفاتر میں ہوں یا پرائیویٹ اسکولوں میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، اگر وہ عہدے پر فائز ہیں، مثال کے طور پر اسکول کا ہی مسئلہ دیکھ لیجئے، کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈونیشن لے کر پہنچتے ہیں، جو لوگ وہاں پر پیسہ لے کر پہنچتے ہیں ان کے بچوں کا ایڈمیشن آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ نہیں دے سکتے حالانکہ وہ مستحق ہیں، ان کے مارکس اتنے اچھے ہیں کہ انہیں وہ ایڈمیشن ملنا چاہیے، وہ 90%، 95% یا 100% بھی نمبر لے کر آ رہے ہیں، ان کے رینک بہت اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں ایڈمیشنز نہیں ملتے۔ اس کے پیچھے کارن کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ آج جو یہ معاملات چل رہے ہیں، جو ناجائز طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اگر آپ ڈونیشنز رکھیں گے تبھی آپ کو ایڈمیشن ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، تو اس طریقے کو ناجائز قرار دیا ہے کہ جو بھی شخص مستحق ہے اسے اس کا حق دیا جائے، جائز طریقے پر اسے دیا جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو ہم کسی سرکاری خدمت پر مقرر کریں اور اسے اس کام کی تنخواہ دیں، وہ اگر اس تنخواہ کے بعد اور کچھ وصول کرے تو یہ خیانت ہے، کیونکہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں ہی کے لیے رشوت کی جہنم کی سزا مقرر کی گئی ہے۔
فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والے دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ اس حدیث میں صاف طور پر فرمایا گیا کہ ہم نے اگر کسی کو کسی ملازمت پر رکھا ہے، کسی نوکری پر رکھا ہے اور اس کو اس کی تنخواہ بھی پوری مل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سائیڈ بزنس بھی کر رہا ہے، کچھ ایسا سائیڈ بزنس جو ناجائز ہے شریعت کی نگاہ میں، مال کا وصول کرنا، مثلا سرکاری ہم عہدے پر فائز ہیں اور ہماری سائن کے بغیر، ہماری سگنیچر کے بغیر کسی کا کام نہیں بڑھے گا، تو ہم یہاں پر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے رقم لیں اور اس سے پیسہ لے کر کے سائن کریں، حالانکہ ہمیں پوری تنخواہ مل رہی ہے، اس کے باوجود ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں، یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں، تو اس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، خواہ وہ کرنے والا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ یہ فطرت اس کو بتلا رہی ہے کہ یہ چیز ٹھیک اور درست نہیں ہے۔ اسلام ایک بالکل صاف فطری مذہب ہے جس کے اندر فطرت کو خاص طور پر دخل ہے کہ یہ چیز فطرت بتلا دیتی ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے اور یہ چیز بالکل درست نہیں ہے۔ چوری کرنا، زنا کرنا، شراب بیچنا یا شراب پینا یا اسی طرح سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں گناہوں میں شامل ہیں۔ اس کو گناہ کبیرہ میں شامل کیا گیا ہے۔ مثلا غیبت کو ہی لے لیا جائے کہ غیبت کرنا بھی کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ جو شخص بھی غیبت کرتا ہے، اپنے بھائی کی یا پھر پیٹھ پیچھے کسی کی بھی برائی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ اپنے بھائی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ اتنا سخت گناہ ہے غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جو غیبت کر رہا ہے، جس کی غیبت کر رہا ہے، اگر اس شخص کے اندر وہ برائی نہ ہو، اگر اس کے اندر وہ برائی نہ ہو جو برائی کی جا رہی ہے، اس کی اگر وہ برائی نہ ہو، تب کیا ہے؟ فرمایا تب تو یہ بہتان ہے، الزام ہے۔ جب اس کے اندر وہ کمی، وہ برائی ہے ہی نہیں، تو اس پر اس طرح کی اس پر یعنی یہ کرنا، اس طرح سے اس کی غیبت کرنا، یہ تو بہتان ہو جائے گا، یہ تو الزام ہے اس پر، جب وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ صاف طریقے پر منع فرمائی، یہ چیزیں گناہ کبائر میں شامل ہیں، بڑے گناہوں میں شامل ہیں۔ اور بڑے گناہوں کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ بڑے گناہ جو ہوا کرتے ہیں جن کو کبائر ہم کہتے ہیں، اور دوسرے صغائر، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ۔ تو کبائر گناہ کے متعلق لکھا ہے کہ اگر ایک گناہ بھی سرزد ہو جائے، کبیرہ گناہ، اور اس پر توبہ نہ کی جائے، اس پر اللہ سے معافی نہ مانگی جائے، استغفار نہ کیا جائے، تو وہ ایک گناہ انسان کو جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ مثلا کسی شخص کا جنت میں جانے کا پورا معاملہ طے ہو گیا کہ یہ جنت میں جائے گا، اس کے بعد جب جنت میں داخلے کے وقت میں کوئی شخص آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ شخص وہ ہے جس نے دنیا کے اندر ہم سے رشوت لی تھی، یا اس نے دنیا کے اندر ہماری غیبت کی تھی، ہمارے نقصان پر یہ خوش ہوا تھا، یا اس نے ہم کو تانا دیا تھا، یا یہ ہمارے اوپر حقارت سے یعنی حقیر ضلالت کی نگاہ سے، ہم کو ذلیل کرنے کی نگاہ سے یہ ہم پر ہنسا تھا، یا اس نے ہمارا مذاق اڑایا تھا، یا اسی طرح سے اس نے ہم کو تانا دیا تھا، یا ہم کو اس نے برے لقب سے پکارا تھا، اس طرح کے الگ الگ گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی اگر اس نے گنا دیا تو اس شخص کو جنت سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور اس پر کوئی ذرہ برابر رعایت نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر جو آیت کریمہ پیش کی گئی اس کے اندر باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، ناروا اور حرام طریقے سے مال کو اختیار کرنا، خواہ وہ رشوت کی شکل میں ہو یا سود کی شکل میں ہو یا کسی اور ناجائز شکل میں ہو، یہ سارا کا سارا مال لینا کھانا حرام ہے اور صاف طور پر حرام کہا گیا ہے۔ سود کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سودی کاروبار اختیار کر رہا ہے اور خوب زیادہ اس کا لین دین سارا کا سارا بیاج اور سود پر ہی ہوتا ہے، تو ایسا شخص بظاہر آپ کو آرام طلب یا اسی طرح سے آپ کو بظاہر وہ پرسکون دکھ رہا ہو، خوش دکھ رہا ہو، لیکن آپ اس کی دل کی کیفیت پوچھیں وہ یقیناً وہ خوش نہیں ہوتا ہے، اندر سے وہ بے چین ہوتا ہے۔ اور ایسا شخص
بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے بظاہر جو شخص سودی کاروبار کر رہا ہے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کے مال میں اللہ رب العزت نے برکت نہیں رکھی ہے، اس کا صدقہ جو وہ کرے گا وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کسی صورت اس کے صدقے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کے مال کو اللہ رب العزت گھٹا کر کے ختم کر کے رکھ دے گا، کیونکہ اللہ نے صاف طور پر فرمایا۔ دوسری آیت میں فرمایا جو لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں، یعنی سودی کاروبار اختیار کرتے ہیں، ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے اور اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اس کے باوجود ہم یعنی کوئی کام کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ نے ہاتھ پیر بھی دیے ہیں، صحیح سالم بنایا ہے، سلیم الطبع اور صحیح یعنی سلیم الجسم ہمیں بنایا ہے، ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم نے ایسا کام اختیار کر رکھا ہے جو سود پر مشتمل ہے، یعنی ہم کسی کو پیسہ دے رہے ہیں، اس پر ہم اس سے سود اٹھا رہے ہیں، بیاج لے رہے ہیں، تو ایسے مال کو اللہ رب العزت ختم کرتا ہے، اور ایسے مال کے بارے میں فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے یہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ ایسا کرنا جنگ کے مترادف ہے اور جنگ کرنے کے مماثل ہے۔ اسی طرح سے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ کسی آدمی نے کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کو کہا اور اس نے اس کی حاجت پوری کر دی اور دوسرے نے ہدیہ بھیجا اور اس نے قبول کر لیا تو یہ بھی حرام ہے۔ مثلا کوئی عہدے پر فائز تھا اور اس نے اس سے کوئی کام کرنے کو کہا یا سگنیچر کرنے کو کہا، اس نے وہ سائن کر دی، اس کے ذریعے اس کا وہ کام ہو گیا جو کہ ناجائز طریقے سے ہوا ہے، اس کا حق نہیں تھا، حق کسی اور کا تھا، مل کسی اور کو گیا ہے، اس کے بعد اگر وہ شخص ہدیہ بھیج رہا ہے اور وہ قبول کر لے رہا ہے تو یہ اس کا قبول کرنا حرام ہے اور ممنوع ہے۔ رشوت کا لین دین فرمایا حرام ہے، وہ کسی بھی صورت میں کیا جائے حرام ہے، حتیٰ کہ کافر، مشرک، یہودی، غیر مسلم کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، اس سے رشوت لینا یا اس کے ساتھ بے انصافی کرنا اس کو صاف طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ایمان افروز یعنی ایمان کو بڑھانے والا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ حضرت کے جنگ خیبر کے موقع پر، یعنی خیبر کے بعد جب جنگ خیبر ہو گئی ہے، اس کے بعد جب یہودیوں کو وہاں پر شکست ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ اس بنا پر مصالحت فرمائی، معاہدہ فرمایا کہ جو کچھ بھی کھیتی ہوگی یا جو کچھ بھی مال اس میں سے پیدا ہوگا، جو بھی پیداوار ہوگی، اس کا آدھا حصہ آپ کا ہوگا، آدھا حصہ ہمارا ہوگا، اس بات پر آپ نے مصالحت فرمائی۔ تو جب تقسیم کا وقت آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجتے، وہ جاتے اور پورے انصاف کے ساتھ مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے، اس کے بعد فرماتے کہ اس میں جو حصہ تم کو پسند آ رہا ہے وہ حصہ تم لے لو، اور جو حصہ یعنی تم کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس کو لے لو۔ یہودیوں نے اپنے دستور کے مطابق ایک بار یہ کوشش کی کہ انہوں نے اپنی عورتوں کے زیورات اکٹھا کیے اور اپنا اور بھی مال اکٹھا کیا، جتنا ان سے بن سکتا تھا اتنا مال انہوں نے جمع کیا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ ہماری طرف سے آپ رکھ لیں، ہدیہ سمجھ کر رکھ لیں یا جو بھی سمجھ کر رکھ لیں، اور ہمارا پیداوار میں حصہ بڑھا دیں، تقسیم میں ہمارے حصے کو بڑھا دیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ غضبناک ہو گئے اور فرمایا بخدا پوری دنیا کے اندر، پوری سرزمین میں سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ نفرت کرنے والا شخص اگر کوئی ہے تو وہ تم لوگ ہو جن سے میں نفرت کرتا ہوں، لیکن یہ چیز اللہ کے معاملے میں انصاف کرنے سے مجھے روک نہیں سکتی، اور نہ میں تمہیں اس بنا پر، اس جرم پر تمہیں ماروں گا، نہ تم سے جنگ کروں گا، لیکن یہ بات جان لو کہ ہم مسلمان، ہم اہل اسلام یہ رشوت کا مال یا حرام مال کبھی نہیں کھاتے نہ لیتے ہیں۔ اس پر یہودیوں نے یہ بات فرمائی کہ یہی وہ انصاف ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو اسلام کے سب سے سخت مخالف ہیں، سب سے بڑے دشمن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس انصاف کو دیکھنے کے بعد کہ یہی وہ انصاف ہے جس کے بنا پر آج آسمان اور زمین قائم ہے۔ یہ ایمان تھا ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی حرام اور ناجائز طریقوں کو اختیار کرنا بالکل پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ رشوت کے بارے میں جو صاف طور پر فرمایا
کہ رشوت لینا یا دینا حرام ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، دینے والا، بیچ میں دلالی کرنے والا، یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کے ضمن میں ایک بات جو بہت ہی باریک بات ہے وہ فرمائی کہ عہدے پر جو لوگ فائز ہیں ان کو ہدیہ پیش کرنا اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ کوئی کیس چل رہا ہے ہمارا، کسی زمین کے معاملے میں کوئی کیس چل رہا ہے، ہم نے کسی عہدیدار کو جس کی سگنیچر سے ہمارا فیصلہ ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر جج کو ہم نے رشوت دے دی یا اس کو ہدیہ دے دیا کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیں، اور وہ ناجائز طریقے پر اگر وہ سگنیچر کرتا ہے تو اس کا یہ لینا حرام ہے، دینے والا بھی جو کر رہا ہے یہ بھی گناہ کا مرتکب ہے۔ ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ قیامت کے دن جہنم میں ہوں گے، اور ان کو یعنی رشوت لینے والے یا دینے والے ان کو دنیا کے اندر بھی نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، آخرت میں تو نقصان اٹھانا طے ہے۔ آخرت میں جو ان کی پکڑ ہونی ہے وہ تو ہو کر رہے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی یہ جو کر رہے ہیں اس کا بھی انہیں یہ نقصان ہوتا ہے، ہاں، لیکن اس کا احساس مختلف طریقے سے ہوتا ہے، مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کہاوت کہی جاتی ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ تو بظاہر یہ رشوت لینے والے، یہ کرپشن کرنے والے لوگ بظاہر دیکھنے میں یعنی خوش عیش دکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بڑے خوش ہیں، لیکن اندر سے وہ بے چین ہوتے ہیں، ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، ان کو کسی وقت سکون نہیں ہوتا، ان کا سکون چھن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اس میں سے برکت اٹھا لیتا ہے، اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے اس مال میں جو انسان اپنی ذاتی محنت سے کمائے، اپنی محنت اور اپنے خون پسینے کی محنت سے کمائے، اس میں اللہ رب العزت برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اس کا حکم بھی ہمیں دیا گیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، جو کہ وہ نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان زکریا علیہ السلام نجارا، کہ زکریا علیہ السلام کیا تھے؟ بڑھئی تھے۔ کس کا کاروبار کرتے تھے؟ فرنیچر کا کاروبار کرتے تھے، خود لکڑیاں کاٹتے تھے، اس کو بیچتے تھے۔ ایک نبی سے جب اللہ رب العزت یہ کام یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک جائز طریقے کو اختیار کروا رہا ہے، تو ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ہر ناجائز اور حرام طریقے سے بچے، جس کا اللہ رب العزت نے صاف طور پر منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل کا مطلب جتنے بھی ناجائز طریقے ہو سکتے ہیں، خواہ وہ سود کا لین دین ہو یا رشوت کا لین دین ہو یا اسی طرح سے ہدیے کا لین دین ہو، ناجائز طریقے سے کوئی بھی لین دین ہو، اس کو اختیار کرنا، اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال کھانا اور ظلم کرنا، کسی دوسرے کے مال کو اپنانا اور ناجائز طریقے سے اس کے مال کو کھانا، یتیم کے مال کو کھانا، جتنے بھی صورتیں ناجائز ہو سکتی ہیں سب کے بارے میں صاف طور پر فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے نہ کھاؤ، وتدلوا بها الی الحکام، اور نہ عہدیداروں کو، عمراء کو، اور خاص طور پر جو لوگ عہدوں پر فائز ہیں، منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ انہیں ہدیہ اور تحائف پیش کرو، نہ ان کے سامنے مال پیش کرو کہ وہ تمہارے حق میں فیصلہ کر دیں اور دوسرے کا مال تمہیں پکڑا دیں۔ یہ بھی طریقہ اختیار نہ کرو، کیونکہ یہ طریقے تمہارے لیے سراسر ناجائز ہیں اور اس میں اللہ نے برکت بالکل نہیں رکھی ہے، نہ اس مال کا صدقہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی اس مال میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ دوسری جگہ بھی فرمایا 5ویں پارے میں سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، کھانا ہے تجارت کرو، بزنس کرو، اس میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے اور اس کو آپ اللہ اور اس کے رسول نے پسند بھی فرمایا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا ہے، تجارت کی ہے اور کر دکھائی ہے اور اس کو جائز طریقے سے کر کے دکھائی ہے، لہذا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، لہذا آپ کی سیرت اور آپ کا طریقہ ہی اختیار کرنے میں ہماری آپ کی فلاح و کامرانی ہے۔ اللہ رب العزت صاف طور پر قرآن مجید میں کئی جگہ فرما رہا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نہیں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے جو فرمایا ہے، ان جو احکام اللہ نے اتارے ہیں ان احکام پر عمل کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کر کے دکھائے ہیں، جو کچھ کر کے دکھایا ہے، انہی طریقوں کو اختیار کرو، اسی میں تمہاری فلاح اور کامرانی ہے، اور دنیا کے اندر اللہ تمہیں سکون بھی عطا فرمائے گا۔
چین بھی عطا فرمائے گا، خوشی بھی عطا فرمائے گا۔ دوسرے کا مال دیکھ کر کسی بھی طرح بھی کبھی یعنی اس پر فخر نہیں کرنا ہے، نہ کسی طرح کا کوئی حسد کرنا ہے، ہاں دوسرے نہ رشک کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ قصص کے اندر قارون کا واقعہ ہے کہ قارون کے مال کو دیکھ کر لوگ تمنا کرنے لگے کہ کاش اس کا مال یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی مل جائے جو قارون کو ملا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے قارون کے نتیجے اور انجام کو دیکھا ہے اور اس کو اس کے خزانے اس کے ساتھ مال کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا گیا ہے، تو لوگوں نے بالکل توبہ کی اور فرمایا بھائی کأنہ لا یفلح الکافرون، کہ اچھا ہوا کہ ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے، اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا اور اس کے مثل نہیں بنایا۔ تو کسی کے کو بھی دیکھ کر تمنا کرنا بالکل درست اور ٹھیک نہیں ہے۔ ہم محنت کی جائے اور اللہ سے دعا کی جائے، جائز طریقہ اختیار کیا جائے، اللہ رب العزت اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور اس کے مال کو بڑھائے گا، اور اس کے مال کو بڑھانے کا اللہ نے وعدہ بھی فرمایا ہے، لہذا اس میں مال بھی میں اضافہ بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت سکون اور چین عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جائز اور مباح طریقے پر مال کو کمانے اور اس کو اختیار کرنے اور اس میں